یا الہی تمنا ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے، یا الہی تمنا ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے، تیرا قرآن سنتے سناتے کوئی لگے اور شہادت نصیب ہو جائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ چاند جو روشن ہوا خاک افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا خاک افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل شرف و تکریم حضرات علماء کرام، آج آپ کی اس جامعہ مسجد میں خالق آب گاؤں کے اندر پہلی دفعہ حاجی نثار بٹ صاحب اور حافظ محسن صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے کہ رب الجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل نماز تراویح کے اندر تکمیل قرآن کے عنوان سے معلوم ہے۔ قاری صاحب نے قرآن مجید سنایا، آپ نے سنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دنیا میں اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو رزق کی ترقی کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں باعث شفا بنائے۔ اللہم آمین۔ بالکل مختصر وقت میں مختصر گفتگو کرنی ہے، آپ کی توجہ جتنی مرکوز ہوگی انشاءاللہ ایک تو بات مجھے کرنے میں آسانی ہوگی، دوسرا آپ کے دل و دماغ پہ اترے گی۔ اگر کسی کے دل و دماغ پہ اللہ رسول کی بات اتر گئی، اس نے اس پر عمل پیرا کرنا شروع ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، دنیا میں صرف ہم ہی مسلمان ہی نہیں آئے بلکہ یہود و نصارا، نصرانی، مجوسی، ہندو، سکھ، قادیانی، رافضی، مختلف اقوام کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ آئے، لیکن رب ذوالجلال نے فضل یہ کیا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب فرما دیا۔ اب یہ نسبت جو ہمارے ساتھ لگ گئی ہے، اس نسبت کا مقابلہ کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے جو احسانات کیے، اس کا مقابلہ کوئی امت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ شخص ایسا تھا کہ 1000 مہینوں تک
اپنے کندھے پر ساز و سامان اسلحہ رکھ کے جہاد کے لیے نکل پڑا۔ 1000 تک اللہ کے راستے میں 1000 مہینوں تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے، خوش ہوئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد اس کی عمر 1000 مہینہ تھی تو تب اس نے کیا، میری امت کے کسی فرد کی عمر 1000 مہینہ تو نہیں ہے، لیکن ثواب بھی تو اتنا میری امت کو نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے محبوب میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب صبر تو کر، تجھے راضی کیے بغیر میں کائنات کے نظام کو بھی نہیں چلاتا۔ تو اللہ جی میری امت کے لیے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، وہی نازل ہوئی قرآن مجید کی ایک سورت جسے قدر کہا جاتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ محبوب آپ بنی اسرائیل کے اس آدمی کی بات کر رہے ہیں جو 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کرتا رہا۔ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری امت کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ محبوب ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں ایک رات ایسی پوشیدہ کر رکھی ہے، اگر آپ کا کوئی امتی بھی اس رات کے اندر میرے سامنے نیاز جبین کو جھکائے گا، میرے قرآن کی تلاوت کرے گا، میری حمد و ثنا کرے گا اور نیکی کے کام کرتا جائے گا، تو محبوب آپ فرماتی ہیں کہ 1000 سال میں آپ کے امتی کو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا کروں۔ 1000 سال نہیں، 1000 مہینہ۔ اس نے 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کی امت کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ جو آپ ذوق میں آگے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اس کا بھی مول کوئی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ صرف سبحان اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پہ تشریف لے گئے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی واپسی ہو تو اپنی امت کو جا کے بتائیے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں پھولدار پھلدار درخت لگانے ہیں، وہ کس طرح لگانے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی امتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے جائیں گے، رب جنت میں درخت لگاتا ہے۔ کتنا مقام اس امت کو ملا، آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنی سواری پہ، سواری کون سی تھی؟ اس کا انجن بھی نہیں تھا، اس کے پہیے بھی نہیں تھے، اس کا کوئی ٹائر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک چڑھائی تھی، اس چڑھائی پہ سوار ہوئے، ہوا کو حکم دیا کہ ہے ہوا میری اس چڑھائی کو، میری اس سواری کو فلاں مقام پہ لے جا، میں فلاں مقام پہ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہوا نے حکم کی تعمیل کی، وہ چڑھائی اڑنے لگی، اڑتے اڑتے ہوا فضا خلا کو کراس کرتے بلندیوں پہ پہنچ گئی۔ جس وقت
بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی سبحان اللہ رائگاں نہیں جاتی، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ مقام کیوں نہ ہو، مقام کیوں نہ ہو، مقام والے نبی کا امتی جو بنا دیا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ گالیاں سن کے بھی جس نے پھول برسائے۔ اگر رسول اللہ نہ ہوتے یہ عرب و عجب نہ ہوتا، یہ شرق و غرب نہ ہوتے، کائنات کو وجود ہی نہ ملتا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کے بول اٹھے، سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بس میں دونوں مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں وہ اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت بے حد تو بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماما، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اسی کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا غم تجھے کس لیے ہو ہے غاصب، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر پہنچایا۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا، ہم کیوں نہ اپنے مقدر پہ نازانہ ہو۔ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا اسی نبی پہ اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا۔ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہ تھی، ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے اس قرآن کو زمین و آسمان پہ پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے اس قرآن کو اپنے اندر سمانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس قرآن مجید کے اندر جلال ہی اتنا تھا کوئی برداشت نہ کر سکا۔ تو پھر رب ذوالجلال نے اس قرآن مجید کو اپنے محبوب اور لاڈلے نبی، اپنے حبیب کے لیے جو سارے نبیوں کا سردار ہے اس پہ نازل کیا۔ جس وقت آپ کے سینے پہ آیا تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ کا سینہ بھی ہنڈیا کی طرح کھولنے لگ جاتا تھا، اتنا جلال والا قرآن مجید ہے آپ کے سینے پہ نازل ہوا۔ یہ جلال والا قرآن جمال والے نبی کے سینے پہ نازل ہوا، اللہ نے اسے ٹھنڈا کیا، اتنا ٹھنڈا کیا موسیٰ گناہگار بھی اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعہ دنیا کے افق پہ سراب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل کو مٹانے کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اللہ نے وہ نبی عطا کیا، آپ پہ قرآن اترا، ہم تک یہ قرآن پہنچا۔ اب اس کی قدردانی کرنا نہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری، قدر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم جس وقت اس کی قدر کریں گے تو رب تعالیٰ کی مختلف بشارتیں ہیں۔ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ اگر پڑھتے پڑھتے رات کو پڑھا تو رات کے کسی پیر میں بھی اس کا انتقال ہو گیا تو رب تعالیٰ شہداء میں سے اٹھایا۔ تو قرآن مجید کے کسی حرف کو بھی اٹھا لے، ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اصول تبدیل ہو جاتا ہے۔ اصول کیا بن جاتا ہے؟ ایک ایک حرف پر 10 نہیں بلکہ 700 نیکیاں اللہ عطا فرما دے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم تک پہنچا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے ایمان والو جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ ان کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر والی زندگی گزارو، نماز پڑھا کرو،
بھی امام حسین نے بھی توجہ میری طرف، سب نے کھانا کھانا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے نصیبے کی آدھی روٹی کھائی۔ آدھی روٹی کھانے کے بعد حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، چلتے چلتے دربار رسالت میں آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آدھی روٹی لے کے آئی ہوں، آدھی روٹی میں نے افطار کر لیا، باقی پہ صبر کر لیا، بھوک تو ہے لیکن مجھے اپنے ابا جی کا خیال تھا، اس لیے آدھی روٹی میں نے کھا لی، آدھی روٹی آپ کے لیے لے آئی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھیں برس پڑی، فرمایا بیٹی فاطمہ، آج تیرے ابا 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ بھی رونے لگ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روٹی کھانے لگ گئے، یہاں تک کہ روٹی ختم کر دی۔ حضرت فاطمہ پھر بھی رو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اب کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی روتی اس لیے ہوں، آج میرے پاس روٹی تھی، آپ نے بھی کھا لی، میں نے بھی کھا لی، علی نے بھی کھا لی، امام حسن نے بھی کھا لی، حسین نے بھی کھا لی، کل کہاں سے آئے گی؟ کل کیسے کھائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کر، تیرے اور میرے صبر کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما لے۔ یہ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ ہم روزہ کھولتے ہیں تو دیکھیں ہم بے صبری تو نہیں کر رہے، اور روزے ختم ہو رہے ہیں، 1 2 3 روزے، بس یہی کچھ رہ گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کیا ہے؟ ایک بات یاد آ گئی، ایک بزرگ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی تھے، یہ سارے ملا کے 12 ہوئے نا، رمضان کا مہینہ اور 11 مہینے سارے ملا کے کیا ہوا؟ 12 ہوئے۔ فرمایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، اب ان 11 بھائیوں نے کیا کچھ کیا؟ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، سرکشیاں کی، بہت کچھ کیا۔ رب تعالیٰ نے یوسف کی وجہ سے سب کی مغفرت فرما دی۔ ہم نے 11 مہینوں میں بہت سرکشیاں کی، 12ویں مہینے کی وجہ سے رب نے سب کچھ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، رمضان کی برکت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا۔ اس لیے بھائیوں، یہ قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید سے رشتہ جوڑو۔ اس قرآن نے ہمیں صبر کا طریقہ سکھایا، اس قرآن نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، اس نے ہمیں کاروبار کا طریقہ سکھایا، اس نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، اس نے ہمیں جو ہے ہر کام جو کرنا ہے وہ کرنے کا طریقہ اس قرآن نے ہمیں سکھایا۔ تو اس لیے اس قرآن سے یاری لگاؤ، دوستی لگاؤ۔ جس نے قرآن سے یاری لگائی، آؤ ذرا دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، وقت کے محدث ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک سواری بھی ہے، اونٹنی ہے، اونٹنی پہ سوار ہو کے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جس وقت جانے لگے تو رستے میں چلتے چلتے جنگل آ گیا، بیابان علاقہ آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس بیابان علاقے میں کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جس نے اپنے چہرے پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، سر نیچے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں قریب ہوئے، سوچ میں پڑ گئے، اس بیابانے میں، اس جنگل میں اس عورت کا کیا کام ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اسی تجسس میں اس عورت کے قریب ہوا، جا کے اس سے پوچھنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے سلام کیا، میں نے کہا السلام علیکم، تو عورت نے آگے سے جواب دیا، جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ جواب کیسا دیا؟ عورت نے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے وعلیکم سلام نہیں کہا بلکہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سلام کا جواب دیا۔ اب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا تجسس بڑھ گیا، یہ کیسی عورت ہے؟ میں نے سلام کیا، اس نے جواب قرآن مجید پڑھ کے دیا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، چلو چیک تو کرتا ہوں یہ ایسے ہی جواب دیتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، ہے عورت تو یہاں پہ کیوں بیٹھی ہے؟
है। उसने फिर कुरान पढ़ा, मैं युज़लिलिल्लाहु फला हादिया लह, जिसे अल्लाह रास्ता बुला दे उसे रास्ता कोई दिखा नहीं सकता। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं और हैरान हो गया। मैंने फिर सवाल किया, है औरत तू कितने अरसे से यहाँ पे बैठी है? कहने लगी, फिर उसने जवाब दिया कुरान मजीद पढ़ के सलासल यालिन सविया, 3 रातों से यहाँ पे बैठी हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं हैरान होता गया, मैं सवाल करता, वो कुरान पढ़ के जवाब देती। मैंने फिर सवाल किया, है औरत तू कहाँ जाना चाहती है? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं अभी ये अपने इलाके का नाम लेगी, अपने मकाम का नाम लेगी तो अपनी जबान पे लेगी, कुरान नहीं पढ़ सकेगी। चुनाचे मैंने सवाल किया तू कहाँ जाना चाहती है? उसने कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मैं समझ गया ये हज से वापस आके अब मस्जिद अक्सा की तरफ जाना चाहती है। फिर मैंने सवाल किया, ए औरत तू अगर जो है चाहती है मैं अपनी सवारी पे बैठा के तुझे पहुंचा देता हूँ। उसने कहा माए फालू मिन खैरी यालमुल्लाह, जो नेकी करता है रब ताला उसे जानता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मैंने अपनी ऊँटनी को बैठा दिया, जिस वक्त मैंने बैठा दिया ऊँटनी मेरी बैठ गई तो वो औरत सवार होने लगी। सवार हुई तो उसने फौरन कहा सुबहानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। तो मैं समझ गया ये औरत और ऊँटनी पे सवार हो गई। मैं ऊँटनी की मुहार को पकड़ के चल पड़ा। रास्ते में मैंने अरबी के अंदर नातखानी शुरू की, गीत गाने शुरू किए। उसने फिर जो है कुरान मजीद की जुबान में कहा फनसितू, बेहतर ये है खामोश रहो। मैं खामोश हो गया। उसने फिर कहा फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, मुसलमानों को चाहिए जहां से कुरान आसान लगता है वहां से कुरान पढ़ना शुरू करो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मैं कुरान मजीद की तिलावत करता गया। चलते चलते मस्जिद अक्सा के करीब हुआ, उस मकाम पे करीब हुआ तो मैंने औरत से पूछा, है औरत बता इस काफिले के अंदर इस मकाम पे तेरा है कौन? उसने कहा फिर कुरान पढ़ा वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा। मैं समझ गया इस काफिले में इसका एक बेटा इब्राहीम है, दूसरा मूसा है, तीसरा यहया है। मैं चलते चलते उस मकाम पे पहुंचा, जाके मैंने आवाज दी या इब्राहीम या मूसा या यहया। 3 नौजवान भागते भागते मेरे करीब आए। मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा हाँ हाँ ये हमारी माँ है। तो चुनाचे सवारी से उतारा गया तो उस माँ ने अपने पास से कुछ रकम निकाली, कुछ सिक्के निकाले। उसने अपने बेटों को कहा कि उसने अपने बेटों को फवासू बिवालिदिकुम हाज़िही इलल मदीनती फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन, जाओ बेटो इससे कोई रिज़्क़ लेके आओ, इससे कोई खाना लेके आओ। चुनाचे खाना लाया गया, सामने रखा गया। उसने शुक्रिया अदा किया तो औरत कहने लगी नाना कुलू वशरबू हनीयम बिमा असरफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो ये गुजरे दिनों की रोजी है, खाओ पियो। चुनाचे मैंने खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक के खाते खाते मैं जो है सैर हो गया। उसके बाद मैं सवारी को मोड़ने लगा कि वापस जाऊं, वापस जाने की तैयारी करने लगा। मैंने बेटों से पूछा बेटो बताओ तुम्हारी माँ अपनी जुबान में बात क्यों नहीं करती है? जब भी बात करती है कुरान मजीद पढ़ती है। बेटे कहने लगे कि है चचा जान आज की बात नहीं, 1 महीने की बात नहीं, 1 साल की बात नहीं, आज 40 साल हो चुके हैं। हमारी माँ जब भी बात करती है कुरान मजीद की जुबान में बात करती है और कहती है जो बंदा बात करता है ये फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। हमारी माँ कहती है जब मैं बोलूंगी कुरान तो मेरे कंधों पे बैठे हुए फरिश्ते सिर्फ कुरान ही लिखेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कितना अरसा हो गया? कहने लगे 40 साल हो गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है इनायत कर देता है। ये कुरान से मोहब्बत है भाइयों, कुरान की मोहब्बत इसे कहा जाता है। हम अपना ओढ़ना बिछोना कुरान को बना, सिर्फ रमजान के लिए नाजिल नहीं हुआ, गैर रमजान में भी हमने कुरान मजीद को नहीं छोड़ना। तो ये कुरान मजीद हमें सब्र और सलात का दरस देता है, आपस में भाईचारगी कायम करने का, किसी से ऊंची बात हो जाए दूसरे को दरगुजर करने का दरस देता है। हमने दरगुजर करना छोड़ दिया,
हम एक दफ्फड़ मारे तो आगे से 2 दफ्फड़ आते हैं, हम एक गाली निकाले तो आगे से 2 गालियां आती हैं। भाइयों, ये सब्र का महीना है। कुरान कहता है कि सब्र का महीना है, लिहाजा हदीस कहती है सब्र का महीना है, इसमें सब्र करो। सब्र के बड़े बड़े नताइज निकलते हैं। आओ मदीना की धरती पे जाते हैं, वहां से फिर वापस आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत, उसका खावंद अपने घर से निकल पड़ा, निकल के किसी मजदूरी के लिए गया। जाते जाते उसने अपनी बीवी को कहा कि मेरे आने से पहले पहले तूने इस घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं रखना। औरत ने कहा मेरे सरताज, जिस तरह आपका हुक्म। औरत भी सहाबिया थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई थी। सहाबिया ने कहा ठीक है, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरने के बाद उनका भाई, इस औरत का भाई अपने घर से आया। 1 भाई या 2 भाई आए, आके कहने लगे है हमारी बहन जी, तुम्हारा वालिद तुम्हारे घर में बीमार है, जाओ उसकी बीमार पुरसी करके आओ। औरत कहने लगी मैं नहीं जा सकती, मुझे मेरे सरताज ने, मेरे शोहर ने, मेरे खावंद ने घर से निकलने से मना किया है, मैं नहीं जा सकती। चुनाचे जो है ये भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चले गए, जाके कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप या रसूलुल्लाह पर फिदा हो जाएं, हमारे वालिद साहब बीमार हैं, हमारी बहन अपने घर में है, वो कहती है मुझे शोहर ने घर से निकलने से मना किया है, अगर आप इजाजत दें वो अपने वालिद की तीमारदारी करके वापस आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको उसका शोहर घर से निकलने से मना करते, मैं नबी भी इजाजत नहीं दे सकता। 2-4 दिन गुजरे, वो मर्द, वो बाप फौत हो गया, दुनिया से इंतकाल कर गया। ये भाई फिर भी गए अपनी बहन के पास, जाके कहने लगे बहन जी अब तो वालिद दुनिया से पर्दा कर गया। उस औरत ने कहा अब भी नहीं जा सकती, मुझे मेरे शोहर ने, मेरे सरताज ने घर से निकलने से मना किया है। हाँ, एक काम करना, जिस वक्त मेरे वालिद को जो है गुस्ल दे दो, उसको कफन पहना के जिस वक्त उसकी चारपाई उठाओ तो मेरी दहलीज के सामने रख देना, मैं अपनी दहलीज के अंदर से उसका दीदार करके सब्र कर दूंगी, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाऊंगी। चुनाचे भाइयों ने ऐसे ही किया, उस चारपाई को उस दहलीज के पास लाया, उस औरत ने दीदार किया अपने वालिद का, चारपाई ले गए, जनाजा कर दिया गया, मिट्टी में डाल के ऊपर कब्र में डाल के मनोमन मिट्टी ऊपर डाल दी गई। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद को भेजा, जाओ उस औरत को पैगाम दो, तेरे सब्र करने की वजह से रब ने तेरे वालिद की मग़फ़िरत कर दी। तो भाइयों सब्र सीखो, ये रमजानुल मुबारक का महीना हमें सब्र का दरस देता है, तो इसलिए सब्र सीखो। स्पीकर भी नहीं है, आज 12 दिन हो गए, यकीनन इसी तरह लगा हुआ। मजा है, यूं ही आया, स्पीकर में बहुत शोर था, इसमें मजा है, लेकिन मेरे लगा बहरहाल माशाल्लाह मोहब्बत वाले लोग बैठे हुए हैं। तो भाई ये कुरान मजीद हमें यही दरस देता है, हमें सोमो सलात की भी पाबंद होना चाहिए, सब्र का भी पाबंद होना चाहिए। हमें अपने किरदार को दुरुस्त करना है। हमारा किरदार अगर दुरुस्त हो गया तो यकीन जानो अल्लाह के फरिश्ते हमारे पाँव के नीचे अपने पर बिछाएंगे। ये किरदार बहुत बड़ी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त 40 साल की उम्र हुई तो आप फारान की चोटी पे खड़े हो गए, लोगों को बुलाया, मुशरिकीन मक्का भी आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मुशरिकीन मक्का, 40 साल का अरसा मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारा है, बताओ हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, तुमने इस 40 साल के अरसे में मुझे सच्चा पाया या झूठा? सब मुशरिकीन मक्का आवाज़ बुलंद बोलने लगे, जर्रबना का मिरारा, बार बार आजमाया, दिन के उजाले में भी आजमाया, रात के अंधेरे में भी आजमाया, महफिल में भी आजमाया, खलवत और जलवत में भी आजमाया। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा सादिक व अमीन कायनात में कोई नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले अपना किरदार पेश किया। तो भाइयों किरदार का गाजी बनना चाहिए। हमारा किरदार दुरुस्त होगा, अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। अगर किरदार खराब हुआ तो सारी जिंदगी हम सजदे में गुजार दें तो हमारा सजदा रैगां चला जाएगा। सजदा वो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में तलवारों के साए के नीचे देकर बता दिया कि किरदार को साफ रखो।
کردار ٹھیک ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا. اور کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر ہرس نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے. جس وقت یہ ہوگا ہمارا کردار خود بخود خراب ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے. بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے تو صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے کرتے فرمانے لگے، او صحابہ، ابھی جو دروازے سے اندر داخل ہوگا اس پر جنت واجب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس کو بھی سن رہے ہیں، دروازے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. چنانچہ بار بار دیکھتے دیکھتے ایک صحابی اندر داخل ہوئے تو یہ سارے مسکرا اٹھے، واہ واہ شانوں والا صحابی ہے، اس کے لیے تو جنت واجب کر دی گئی ہے. ایک دن ایسا ہوا محفل برخاست ہو گئی. دوسرا دن پھر آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو دروازے سے اندر داخل ہوگا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. چنانچہ وہی صحابی دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی وہی صحابی آیا. چوتھے دن ایسے ہوا ایک صحابی اسی محفل سے اٹھ کے اس صحابی کے گھر میں چلے گئے. دیکھتا ہوں یہ کام کون سا کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے. چنانچہ یہ صحابی جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے، او اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے صحابی سن، میں اپنے گھر سے ناراض ہو کے آیا ہوں، تو مجھے اپنے گھر میں مہمان ٹھہرائے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا، ایک دن نہیں 10 دن رہو، جو میں کھاؤں گا تم بھی کھا لینا. چنانچہ یہ اندر داخل ہوا، اس کو بٹھا دیا گیا. یہ صحابی اس کے اعمال کو دیکھنے لگ گیا، یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے. چنانچہ رات کا کھانا کھا کے لیٹنے لگے. صحابی اس کو دیکھنے لگا، ایک آنکھ سے دیکھنے لگا یہ کون سا عمل کرے گا، کوئی عمل نہیں کیا. رات کو سو گیا. صبح تہجد اس صحابی نے بھی پڑھے، اس نے بھی پڑھے، پھر نماز پڑھی، اجالا ہو گیا. چنانچہ یہ رات اس طرح گزر گئی. دوسری رات میں بھی اسی طرح ہوا، تیسری رات میں بھی اسی طرح ہوا. کوئی نیا عمل اس صحابی نے نہیں کیا. چوتھی رات کے اندر، چوتھے دن کے اندر اس صحابی نے کہا، او صحابی سن، میں گھر سے ناراض ہو کے نہیں آیا. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دروازے سے اندر داخل ہوگا اس پر جنت واجب ہے. بتا کون سا عمل تو کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہے، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں اور یہ تسبیحات کرتا ہوں. اس صحابی نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر جنت واجب ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی عمل نہیں ہے. چنانچہ یہ صحابی مایوس ہو کے وہاں سے آنے لگا. پھر آواز دی، سن، میں اور تو کچھ بھی نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر کسی کا بغض نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اپنے دل کے اندر کسی کا بغض نہیں. بھائی یہ بغض اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے، خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتی. قرآن نے ہمیں بغض حسد سے محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے، صبر کرنے کی تلقین کی ہے، صوم و صلات کی تلقین کی ہے. یہ رمضان نہیں، غیر رمضان میں بھی آپس میں بھائی چارگی قائم کی جائے، آپس میں جو ہے پیار و محبت اور الفت والا رویہ اختیار کیا جائے. یقیناً رب راضی ہوگا، یقیناً رب کے فرشتے جو ہے اپنے پر ہمارے پاؤں کے نیچے بچھائیں گے. جو کچھ سنا سنایا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.